سہیل خان افریدی صاحب نے جو ایکٹیویٹیز وہاں پہ کی، سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے ملاقات کرنی تھی اسیران کوٹ لکھپت جو سیاسی قیدی رہنما ہیں ان سے، تو وہ ملاقات کی اجازت نہیں دی اور اس کی اونرشپ لی ہے ملاقات نہ کروانے کی بلال یاسین صوبائی وزیر نے، یعنی کہ مریم سرکار نے یہ بھی توق اپنے گلے میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے ملاقات نہیں ہونے دی، اور بلکہ بلال یاسین نے کہا کہ جناب بیہیو کریں، جب تک آپ اچھے بچے بن کر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم آپ کی ملاقات نہیں کروائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہر تصدیق ثبت کر دی گئی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جتنے بھی اسیران ہیں وہ سیاسی اسیران ہیں، اور فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ بھی سیاسی اسیران ہیں اور ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ بہرحال سہیل خان افریدی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر گئے، اعجاز چودھری صاحب کے گھر گئے، میاں محمود رشید کے گھر، ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر اور حماد اظہر صاحب کے گھر گئے، اور پھر صنم جاوید اور فلک جاوید کے گھر گئے اور سب کے ساتھ، سب کی فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور انہیں یقین دلایا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ہے اور کسی بھی صورت میں ان پوری کی پوری سیاسی جماعت جو ہے وہ ان سیاسی اسیران کے دکھ درد کو سمجھتی ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور عمران خان کی ہدایت کے مطابق اب اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج سہیل خان افریدی صاحب بھی لاہور ہائی کورٹ میں گئے، لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے اور وکلا کی طرف سے ان کو خطاب کی دعوت دی گئی تھی، وہاں پہ ان کا پرتپاک استقبال کیا اور وہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کی عمارت جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ تحویل میں رہی، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور لوگوں کو تاکہ وہ لوگ پہنچ نہ سکے، ایکسیس نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ بار کا جو ایونٹ ہے وہ بہت زیادہ کامیاب رہا اور وکلا کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور سب کے سب عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھی اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کرتے رہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی اور آئین شکن عناصر کو شکست دینا ہوگی۔ اور خاص طور پہ جنید صاحب کی میں نے تقریر سنی ایڈوکیٹ کی، تو انہوں نے بھی یہ واضح طور پر کہا کہ آئین ہی اصل طاقت ہے اور آئین کو بحال کروانا چاہیے۔ سہیل خان افریدی صاحب نے واضح طور پر یہ وکلا سے کہا کہ وہ ہمت کریں، اور اس وقت بہادر ججز موجود ہیں، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، بہت سارے آنریبل ججز استعفیٰ دے چکے ہیں اور بہت سارے ججز جو ہیں وہ خطوط لکھ چکے ہیں، اور فسطائیت کا جو مظاہرہ کیا گیا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا، انٹیلیجنس اداروں کا جس طریقے سے انوالومنٹ ہے اس کے بارے میں خط لکھ چکے ہیں۔ لہذا وکلا کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں، آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں اور اس عدلیہ کو بحال کروائیں، آئین کو بحال کروائیں، اور جب تک نہیں آگے نکلیں گے، اس وقت تک باہر نہیں نکلیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک فسطائی حکمرانوں سے نجات نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل خان افریدی صاحب نے پنجاب کا، اہالیان پنجاب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل غلط ہے کہ پنجاب نکلتا نہیں ہے۔ پنجاب 8 فروری 2024 کو نکلا اور نکل کر انہوں نے ووٹ دیا اور عمران خان صاحب کو 170 سیٹیں دیں پنجاب سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سارے جو ووٹ آیا تھا وہ پنجاب کے عوام نے ہی دیا تھا، اس لیے یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ چونکہ اب ہم نے اپنے مینڈیٹ کو واپس لینا ہے، اب باہر نکلیں گے، اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے، احتجاج کریں گے، اور مجھے کسی صوبے کے کسی علاقے میں جانے کے لیے، کسی شہر میں جانے کے لیے مجھے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی جواز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان سارا ہمارا ہے، اور ہم جس شہر میں جائیں گے، جب چاہیں گے جائیں گے اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کریں گے، اور اپنے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، وہ پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، کشمیر ہے، گلگت بلتستان، سب سے ہم انٹریکشن کریں گے اور اس اسٹریٹ موومنٹ کو ہم نے کامیاب بنانا ہے۔ تو یہ سہیل افریدی صاحب نے پیغام دیا۔ اور اسی طریقے سے اور جہاں بھی پھر اگلی بات ہے کہ زمان پارک، دوبارہ زمان پارک کی روشنیاں بحال ہو گئی۔ زمان پارک میں گئے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے فیملی سے ملے، اور وہاں پہ بھی لاہوریوں کا جمع غفیر تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جہاں گئے، زمان پارک میں گئے، حماد اظہر صاحب کے گئے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کے گھر، ایک سیاسی اسیران کے گھر گئے، جہاں جہاں وہ گئے وہاں پہ لاہوریوں کا جو ہے وہ
समंदर उमड़ आया और सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में लाहौरिये मौजूद थे। इसके साथ साथ लिबर्टी मार्केट में गुज़श्ता सब उन्होंने एक प्रोग्राम अनाउंस किया था। वहां पे भी तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर गिरफ्तारियों के बावजूद, तमाम तर फिस्तायत के बावजूद वजीर आला सोहेल खान अफरीदी और दीगर रहनुमा जो हैं उन्होंने एक भरपूर पावर शो किया लिबर्टी चौक में, क्योंकि लिबर्टी चौक जाना जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। लिबर्टी चौक में ही ये जमा होते थे और कल भी उन्होंने साबित कर दिया। और 9 मई के बाद, 9 मई 2023 के बाद ये सबसे बड़ा इज्तिमा था और पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। और खास तौर पे लाहौर में यहाँ तक के इलेक्शन जो हुए 8 फरवरी 2024 उसमें भी लोगों को जल्द से जुलूस करने की इजाजत नहीं थी, इंतखाबी जलसे करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कल सोहेल खान अफरीदी के दौरे लाहौर के बाद कुफ्र ये जो है वो टूट गया। लिबर्टी मार्केट को बंद करवा दिया गया था, ताजरों को कह के बत्तियां बुझा दी गई थी। इसी तरीके से उन्होंने फूड स्ट्रीट जाना था और फूड स्ट्रीट का विजिट किया तो वहां पे भी फूड स्ट्रीट बंद करवा दी गई, बत्तियां गुल करवा दी गई, क्योंकि सोहेल खान अफरीदी वहां जाके लोगों से मिलना चाहते थे, बैठ के खाना खाना चाहते थे, फूड स्ट्रीट को एंजॉय करना चाहते थे लाहौर की। लेकिन मरियम सरकार जो है उनके इतने हाथ पांव फूले हुए हैं कि उन्हें मेरा ख्याल है कि नींद नहीं आ रही और वो उनको धड़का लगा हुआ है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लिहाजा फूड स्ट्रीट को भी बंद करवा दिया गया। ये तो जमान पार्क के रास्तों पे रुकावटें खड़ी की गई, तो लेकिन उनकी दाल नहीं गली। फिर सबसे अच्छी बात यह की कि सनम जावेद और फलक जावेद के घर भी गए सोहेल खान अफरीदी और उनकी फैमिली के साथ भी इजहार यकजहती किया और पैगाम दिया कि किसी भी सूरत में किसी भी सियासी कैदी को, सियासी असीर को जो है वो तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये तो है उनका दौरा लाहौर सोहेल खान अफरीदी साहब का। और फिर उन्होंने जवाब भी दिया और ख़ास तौर पे जो उज़्मा साहिबा की तरफ से जो प्रोपेगेट किया गया उस सारे में जो है उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि किस तरीके से। उन्होंने कहा कि मैं जो है यहाँ से कोई अच्छी यादें तो नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये जो इनका कितना कमजर्फ लोग हैं, खास तौर पे आले शरीफिया वाले, कि किस तरीके से एक मेहमान का और एक सूबे के वज़ीर आला का खैर मकदम करते हैं। तो दूसरी जानिब चैलेंज दिया मीना खान अफरीदी ने और सोहेल खान अफरीदी साहब ने चैलेंज किया मरीम नवाज साहिबा को कि जनाब उन्होंने कहा कि मैं मीनारे पाकिस्तान जलसा करता हूं और मुझे इजाजत दी जाए और आप खैबर पख्तूनख्वा में आए, अपनी पसंद की जगह लें, अपनी पसंद का ग्राउंड लें और आप वहां जलसा करें। तो हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन किस जलसे में पाकिस्तान के अवाम उमड़ कर आते हैं। आप मुकाबले में 2 जलसे करते हैं, आप भी करें, मैं भी करता हूं। और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हम खड़ी करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे, ताकि अगर आपके कारकुनान जो है वो पहुंचना चाहते हैं तो उनको ये शिकवा ना हो कि हमें वहां पे पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं जनाब, ये काम भी हम करने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से जो फिस्तायत बर्पा की गई, झूठे मुकदमात भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका सेक्रेटरी जनरल हैं अजीज भट्टी टाउन जहीर अहमद फौजी साहब, और उनको शाम को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जहीर अहमद फौजी साहब की बेटी की शादी थी और उनकी बेटी के होने वाले ससुर, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिपोर्ट किया है मोहम्मद उमैर साहब ने। और इस तरीके से ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म की किसी सियासी जमात की पॉलिटिकल एक्टिविटी पे कोई पाबंदी नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी जलसे करती है, जमात इस्लामी करती है, मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं, नून लीग कोई एक्टिविटी करना चाहे, पीपल्स पार्टी करना चाहे, तो किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। लेकिन पंजाब जो है वहां पे असल धड़का लगा हुआ है। पंजाब में कोई जलसे जुलूस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं है किसी भी सूरत में। और वहां पे तहरीक लब्बैक ने कहा, उनका भी मुरीद के में कत्लेआम किया गया। ये सब कुछ हुआ और इस तरीके से ये सारे के सारे मामला हो रहे हैं। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर वक्त जो सोहेल खान अफरीदी साहब का यही है कि उन्होंने काफी परेशान किया है जनाब मरियम साहिबा को, क्योंकि उनको वाकई नींद नहीं आ रही कि वो पीपल्स पार्टी को तो वो रोकने में कामयाब हुई, लेकिन अब इसको कौन रोके, क्योंकि सोहेल खान अफरीदी के बारे में कहा गया था कि जनाब हम इनको ये वजीर आला बन ही नहीं सकते।
اور DGISPR نے پشاور جا کے یہ تڑی لگائی تھی، لیکن وہ بن گئے۔ تو بہرحال دیکھیے ہے قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اس کے بعد ہے جی شفیع جان صاحب نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل غیر مشروط طور پہ مذاکرات نہیں کریں گے، ہماری شرط ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں اور نئے الیکشن کمشنر کے تحت عمران خان اور ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے، تو تب انہوں نے کہا کہ یہ پہلا سائن ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھول جائیں کہ ہم کوئی کر رہے ہیں یہ اس میں ہم کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تو لاہور کے ساتھ ساتھ یہ خبر سکردو سے ہے۔ سکردو میں ایک ثقافتی پروگرام ہوتا ہے جو ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ آرمی کے تحت ہوتا ہے، افواج پاکستان کے تحت۔ لیکن گزشتہ روز ایک پروگرام تھا اسی طرح کا ثقافتی، بڑا عوامی اجتماع تھا، اور اس میں اچانک عمران خان کے حق میں نعرے لگانا شروع ہو گئے اور بھرپور طریقے سے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پریشان ہوئے ہمارے مسلح افواج کے افسران کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کی بھی وہ پوزیشن میں نہیں تھے، اور ظاہر ہے ایک رپورٹ بھی پیش کرنا ہوتی ہے، تو وہ سارے سر جوڑ کو بیٹھے تھے کہ اب اس رپورٹ کو ہم فیلڈ مارشل تک کیسے پہنچائیں کہ ہمارے ہی جلسے میں عمران خان زندہ باد کے نعرے اور قیدی 804 کے نعرے جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے، اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ 9 مئی کے حوالے سے خیبر پختونخوا اسپیکر اسمبلی بابر سواتی صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے جو ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا تھا مبینہ طور پر اس کی انکوائری کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایکٹ ہے جو کہ بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ بات وزیر اعلیٰ سابق علی امین گنڈاپور سے بھی کہی گئی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں پکڑی، اور سہیل خان آفریدی نے یہ اپنی پہلی کابینہ کے اجلاس میں ہی کہہ دیا تھا۔ اور جو 15 جو کمیٹی بنائی گئی ہے تقریباً اس میں 15 لوگ ہیں، اور 15 لوگوں پر مشتمل یہ پارلیمانی کمیٹی ہے۔ اس میں آفتاب عالم ہے وزیر قانون صوبائی، طارق سعید MPA ہیں، اور ملک عدیل اقبال، محمد اسرار اور آصف خان، عبد الغنی، فضل الہی، سمیع اللہ، طارق محمود، احمد کنڈی، احمد خان، عدنان خان، ارباب محمد وسیم اور محمد نثار اور سجاد اللہ اور محمد راشد خان MPA۔ یہ چیئرمین ہے لا منسٹر، اور اس کے ساتھ باقی جو MPAs ہیں اس کے ممبر ہوں گے، اور ان کو جو دیا گیا ہے ٹاسک دیا گیا ہے، ٹرم آف ریفرنس بھی ساتھ اس کو کیے گئے ہیں۔ یہ اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ جو ایکچوئل انسیڈنٹ 9 اور 10 مئی کو ہوا ریڈیو پاکستان کے بارے میں، اس کے حقائق جانے گی اور اس کی وجوہات جانے گی، اور اس سارے تناظر میں جو ریڈیو پاکستان پہ ہوا پشاور میں حملہ، اس کو دیکھے گی کہ یہ ویل پلانڈ جو ہے یہ تھا، اور اس کانسپریسی کو انفولڈ کرے گی، یا پھر یہ ان پلانڈ تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں بھی بتائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کا رول وہ بھی اس نے تعین کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس سے جڑے ہوئے، اس انسیڈنٹ سے جڑے ہوئے دیگر جو واقعات ہیں اس کو بھی ایگزامن کرے گی، اور پھر ایویڈنس کلیکٹ کرے گی۔ یہ سارا کچھ کر کے پھر اپنی سفارشات مرتب کرے گی اور یہ بتائے گی۔ تو یہ ایک بڑا کام کیا ہے بابر سلیم سواتی صاحب نے، اسپیکر خیبر پختونخوا نے 9 مئی کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔